السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 11 اپریل 2025 جمعہ کا دن ہے۔ رات کے 9:30 بجنے والے ہیں۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں سنیے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوست و احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ وقف ترمیمی قانون۔ نماز جمعہ کے بعد ممبئی، لکھنؤ، پٹنہ اور کولکاتہ سمیت کئی شہروں میں احتجاج۔ وقف ترمیمی قانون کے خلاف لگائے گئے نعرے۔ وقف ترمیمی ایکٹ کے خلاف کئی شہروں میں بعد نماز جمعہ سڑکوں پر مظاہرے کیے گئے۔ اس دوران مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی۔ وقف ترمیمی ایکٹ کے خلاف جمعے کی نماز کے بعد ملک بھر میں سڑکوں پر احتجاج دیکھا جا رہا ہے۔ مہاراشٹر کے دارالحکومت ممبئی، مغربی بنگال کے دارالحکومت کولکاتہ، بہار کے دارالحکومت پٹنہ اور یوپی کے دارالحکومت لکھنؤ میں مسلم تنظیموں کے لوگ بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے اور حکومت کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ ممبئی میں چشتی ہندوستانی مسجد کے قریب مظاہرہ۔ ممبئی کے بائکلا میں چشتی ہندوستانی مسجد میں وقف ایکٹ کے خلاف خاموش احتجاج کیا گیا۔ اس مظاہرے میں مجلس اتحاد المسلمین کے لیڈر وارث پٹھان بھی پہنچے تھے۔ اس دوران کچھ نمازی اپنے احتجاج کے لیے ہاتھوں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے۔ وارث پٹھان کے گرفتاری کی بھی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ کولکاتہ میں مسلم طلبہ سڑکوں پر نکل آئے۔ اس کے ساتھ ہی کولکاتہ کی عالیہ یونیورسٹی میں وقف بل کے خلاف مظاہرے ہوئے۔ طلبہ عالیہ یونیورسٹی سے پارک سرکس تک مارچ کر رہے تھے۔ ان تمام مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز، پوسٹرز اور بینر بھی اٹھا رکھے تھے۔ لکھنؤ کے بڑا امام باڑہ میں بھی احتجاج۔ لکھنؤ میں بڑا امام باڑہ کی آصفی مسجد کے باہر نماز جمعہ کے بعد مظاہرہ ہوا۔ اس دوران مظاہرین نے وقف قانون کے حوالے سے کہا کہ یہ بل درست نہیں ہے۔ اس دوران بڑی تعداد میں پولیس ٹیمیں بڑا امام باڑہ میں موجود تھی۔ دہلی پرسکون رہا، لیکن لوگ قانون کو لے کر ناراض تھے۔ اس کے ساتھ ہی دہلی کی جامع مسجد میں جمعے کی نماز پرامن طریقے سے ادا کی گئی۔ یہاں کوئی بھی کالی پٹی باندھ کر نماز پڑھتا نظر نہیں آیا۔ نماز کے بعد کسی قسم کا کوئی مظاہرہ نہیں ہوا۔ وقف بل قانون کو لے کر مسلمانوں میں ناراضگی پائی جاتی ہے۔ دہلی کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے آئے لوگوں کا کہنا ہے کہ وقف بل غلط ہے۔ یہ بل مسلمانوں کے خلاف ہے۔ حکومت وقف بل پاس کر کے مسلمانوں کے حقوق چھیننا چاہتی ہے۔ وہیں دوسری جانب وقف قانون کے خلاف اب تک 20 پٹیشن داخل۔ سب سے پہلے سنی جائے گی اویسی کی عرضی۔ وقف ترمیمی ایکٹ سے متعلق دائر درخواستوں کی سماعت کے لیے تاریخ اور بینچ کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 16 اپریل کو چیف جسٹس سنجیو کھنہ کی سربراہی میں 3 ججوں کی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گی۔ بینچ کے دیگر 2 ارکان ہیں، جسٹس سنجے کمار اور کے وی وشوناتھن۔ کیس سماعت کی فہرست میں 13ویں نمبر پر ہے۔ فہرست میں کل 10 عرضیاں ہیں۔ ان میں پہلی عرضی مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسدالدین اویسی کی ہے۔ وقف ترمیمی ایکٹ کے خلاف اب تک تقریباً 20 درخواستیں دائر کی گئی ہیں۔ عرضی داخل کرنے والوں میں کانگریس، آر جے ڈی، ایس پی، ڈی ایم کے، مجلس اتحاد المسلمین اور اے اے پی جیسی سیاسی جماعتوں کے قائدین کے علاوہ دونوں جمعیت علماء ہند، جماعت اسلامی ہند، اے پی سی آر اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ شامل ہیں۔ تمام درخواستوں میں بنیادی بات یہ کہی گئی ہے کہ ایک ایسا قانون ہے جو مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کرتا ہے۔ وقف ایک مذہبی ادارہ ہے، اس کے کام میں حکومت کی مداخلت غلط ہے۔ درخواست گزاروں نے کہا ہے کہ نیا وقف قانون آئین کے آرٹیکل 14، 15 مساوات، 25 مذہبی آزادی، 26 مذہبی معاملات کا ضابطہ اور 29 اقلیتی حقوق جیسے بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ درخواست گزاروں نے یہ بھی کہا ہے کہ قانون میں تبدیلی آرٹیکل 300A یعنی جائیداد کے حق کے خلاف ہے۔ خیال رہے کہ مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ میں کیویٹ بھی داخل کیا ہے۔ مرکز نے مطالبہ کیا ہے کہ کوئی بھی حکم صادر کرنے سے پہلے اس کا رخ سنا جائے، کیونکہ وقف ترمیمی ایکٹ کی مخالفت کرنے والی درخواستوں میں اس قانون پر روک لگانے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ ایسے میں حکومت نے یہ یقینی بنانے کی کوشش کی ہے کہ عدالت اس کا فریق سنے بغیر کوئی یک طرفہ حکم نہ دے۔ اس کے علاوہ قانون کی حمایت میں کچھ عرضیاں بھی دائر کی گئی ہیں۔ ان درخواستوں میں نئے قانون کو درست اور آئین کے مطابق قرار دیا گیا ہے۔ وہیں دوسری جانب مولانا محمود مدنی کی زیر قیادت جمعیت علماء ہند نے وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ عرضی گزار صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی نے کہا کہ یہ قانون آئین ہند کی متعدد بنیادی دفعات سے متصادم، اکثریتی ذہنیت کی پیداوار، بدنیتی پر مبنی۔ 13 اپریل کو مجلس عاملہ کے اجلاس میں مزید اقدامات پر غور ہوگا۔
نئی دہلی 11 اپریل۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید محمود مدنی نے وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کے خلاف سپریم کورٹ آف انڈیا میں مفاد عامہ کی عرضی بل داخل کی ہے، جس میں اس قانون کی آئینی حیثیت کو چیلنج کیا گیا ہے۔ عرضی میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اس قانون میں ایک نہیں بلکہ آئین ہند کے متعدد دفعات بالخصوص 14، 15، 21، 25، 26، 29 اور 301 کے تحت حاصل شدہ بنیادی حقوق کی شدید خلاف ورزی کی گئی ہے، جو مسلمانوں کے مذہبی و ثقافتی حقوق اور شناخت کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ یہ قانون اکثریتی ذہنیت کی پیداوار ہے، جس کا مقصد مسلم کمیونٹی کے صدیوں پرانے دینی و فلاحی ڈھانچے کو ختم کرنا ہے۔ یہ قانون اصلاحات کے نام پر امتیاز کا علمبردار اور ملک کی سیکولر شناخت کے لیے سم قاتل ہے۔ عرضی میں سپریم کورٹ سے درخواست کی گئی ہے کہ وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کو غیر آئینی قرار دے اور اس پر عمل درآمد پر فوری روک لگائے۔ اس مقدمے میں مولانا محمود مدنی کی پیروی ایڈوکیٹ آن ریکارڈ منصور علی خان کر رہے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے قانونی امور کی نگراں مولانا و ایڈوکیٹ نیاز احمد فاروقی نے بتایا کہ جمعیت علماء ہند نے اہم سینئر وکلاء کی خدمات بھی حاصل کی ہے۔ مولانا محمود مدنی نے اپنی عرضی میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اس ایکٹ کے ذریعے ملک بھر میں وقف املاک کی تعریف، نظم و نسق اور انتظامی نظام میں بڑے پیمانے پر مداخلت کی گئی ہے، جو اسلامی دینی روایات اور فقہی اصولوں سے متغیر ہے۔ عرضی میں کہا گیا ہے کہ یہ ترمیمات بدنیتی پر مبنی ہیں، جو واقف اداروں کو کمزور کرنے کے مقصد سے کی گئی ہے۔ انہوں نے اس قانون کے متعدد خامیوں کا بھی اس عرضی میں تذکرہ کیا ہے، بالخصوص یہ کہ وہی شخص وقف کر سکتا ہے جو 5 سال سے باعمل مسلمان ہو۔ اس شرط کی کسی بھی مذہبی قانون میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ نیز یہ شرط لگانا ہے کہ واقف کو یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ اس کا وقف کرنا کسی سازش کا حصہ تو نہیں ہے۔ یہ بیہودہ قانونی نکتہ ہے۔ نیز یہ امر آئین کے آرٹیکل 14 اور 15 کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے علاوہ وقف بائی یوزر کے خاتمے سے ان مذہبی مقامات کو خطرہ ہے جو تاریخی طور پر عوام کے مسلسل استعمال سے وقف کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ ان کی تعداد 4 لاکھ سے زائد ہے۔ اس قانون کے نفاذ کے بعد یہ جائیدادیں خطرے میں پڑ گئی ہیں اور سرکاروں کے لیے ان پر قبضہ کرنا آسان ہو گیا ہے۔ اسی طرح مرکزی و ریاستی وقف کونسلوں میں غیر مسلم افراد کی شمولیت مذہبی امور کے نظام کے حق میں آرٹیکل 26 کی صریح خلاف ورزی ہے۔ وقف ایکٹ سے متعلق قانونی اقدام کے علاوہ دیگر اہم اقدامات کے لیے 13 اپریل کو نئی دہلی میں جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کا اہم اجلاس منعقد ہو رہا ہے، جس کے بعد دوپہر 3 بجے صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی میڈیا کو خطاب کریں گے۔ وہیں آخر میں ایک اہم رپورٹ بھی سنتے چلے۔ بھارت کے صنعتی شہر ممبئی میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے ایک اہم ملزم قرار دیے گئے تحور رانا کو ایک روز قبل ہی امریکہ نے بھارت کے حوالے کیا تھا۔ تحور رانا کی آمد سے قبل دہلی کے کئی علاقوں میں سیکورٹی بڑھا دی گئی تھی۔ انڈیا ٹوڈے کے مطابق تحور رانا کو ہوائی اڈے سے ایک بلٹ پروف گاڑی میں نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی NIA کے ہیڈ کوارٹر پر پہنچایا گیا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ دہلی پولیس کے اسپیشل سیل کو الرٹ پر رکھا گیا ہے، جبکہ کمانڈوز کو پہلے ہی ہوائی اڈے پر تعینات کر دیا گیا تھا۔ حکام کے مطابق اب تحور حسین رانا کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنے کے لیے دہلی کی تہاڑ جیل میں رکھا جائے گا، جس کے لیے ایک خصوصی سیل تیار کیا گیا ہے۔ تحور رانا کی حوالگی کے پیش نظر سینٹرل جیل کے اطراف میں سخت حفاظتی انتظام بھی کیے گئے ہیں۔ تحور رانا کی حوالگی کا مطالبہ بہت پرانا ہے۔ بھارت کافی عرصے سے تحور حسین رانا کی حوالگی کا مطالبہ کر رہا تھا اور گزشتہ فروری میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے جب واشنگٹن کا دورہ کیا تو صدر ٹرمپ نے بھی تحور حسین رانا کو بھارت کے حوالے کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ اس موقع پر نریندر مودی نے امریکہ سے بھارت کے حوالے کرنے کی اجازت دینے پر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا تھا۔ تحور حسین رانا نے امریکی عدالتوں میں اس حوالگی کے خلاف ایک طویل لڑائی بھی لڑی، تاہم وہ کامیاب نہ ہو سکا اور بالآخر اعلیٰ امریکی عدالت نے بھی اس کی حوالگی کی اجازت دے دی تھی اور اس پر نظر ثانی کی اس کی درخواست مسترد کر دی۔ تحور رانا کو 2013 میں امریکہ میں اپنے دوست ڈیوڈ کوملین ہیڈلی کے ساتھ ممبئی حملوں اور ڈنمارک میں حملوں کی منصوبہ بندی کا مجرم قرار دیا گیا تھا۔ ان مقدمات میں تحور حسین رانا کو امریکی عدالت نے 14 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ بعد میں ہیڈلی وعدہ معاف سرکاری گواہ بن گیا تھا اور پاکستانی نژاد کینیڈین شہری رانا نے 14 برس جیل میں سزا کاٹی۔ بھارتی حکومت نے تحور رانا پر مقدمہ چلانے کے لیے ایک خصوصی وکیل کی تعیناتی کا بھی اعلان کیا ہے۔ سینئر فوجداری وکیل دیان کرشنن ممکنہ طور پر ملزم تحور حسین رانا کے خلاف مقدمے کی نمائندگی کرنے والی استغاثہ ٹیم کی سربراہی کریں گے۔ ان کے ساتھ اسپیشل پبلک
فرا سیکرٹری نریندر مان قانونی کارروائی کی قیادت کریں گے۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔